بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، آج جمعہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہر جمعرات اور جمعے کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پرنس آف ہیلنگ پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد. جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا جو کل ہم نے پروگرام کیا، ہم نے بہت آخر میں کچھ سمدہ کے جو ایڈوانس لیولز ہیں اس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، لیکن بہت مختصر. تو آج ہم اس پر ڈیٹیل میں ہم بات کرنا چاہیں گے، آپ کو آگاہی دینا چاہیں گے کہ سمدہ کے جو ایڈوانس لیولز ہیں اس کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، قبل اس کے کہ میں آپ سے یہ سوال کروں کہ جو سمدہ کے جو ایڈوانس لیولز ہیں، جو لیول 5 ہے، لیول 6 ہے، لیول 7 ہے، 8 ہے، اور پھر گرینڈ ماسٹر لیول جو ہے، لیکن اس سے قبل میں چاہوں گا کہ جو بیسک لیولز تھے، تاکہ لوگوں کو ذہنوں میں ایک بار ریویژن ہو جائے، ریوائز ہو جائے کہ لیول 1، لیول 2، لیول 3، لیول 4، تو یہاں پہ کیا جو بیسک لیولز ہیں ان کے کیا فوائد تھے، اور اب اگر وہ ایڈوانس لیولز پہ جاتے ہیں تو اس کے فردر کیا بینیفٹس ہوتے ہیں. صحیح ہے جی. پہلے چھوٹے جو بیسک لیولز ہیں ان کا تو بہت ہی اچھا اور بہترین سے جو لوگوں کو نالج مل جاتے ہیں نا اس بارے میں کہ سمدہ ہے کیا. صحیح. اور اس کے بینیفٹس بھی ہوتی ہے، اور بینیفٹس جو ہے وہ بہت سے کرونک ڈیزیز بھی اس سے ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ ہے معمولی بیماریوں کے لیے جو کہ کیور ہو، لیکن الحمدللہ اس سے کرونک ڈیزیز بھی ٹھیک ہوتے ہیں. تو جو بیسک لیول یعنی لیول 1 ایسے ہاتھوں میں جو اللہ نے شفا دے دیتے ہیں انسان کو، اور دوسرے میں جو ہمارے سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے، سائیکی کو ہمارے برقرار رکھتے ہیں، بہترین رکھتے ہیں، اس کو ریموو کرتے ہیں سائیکولوجیکل ڈیزیز کو کچھ معمولی سی. اگر زیادہ کرونک ہے تو وہ 5، 6، 7، 8 میں اس میں کیور ہو جاتا ہے، 9th میں بھی ہے. پھر ماسٹر لیول میں ہے، وہ اور ایک ہائی فریکوینسی ہے کہ انسان اگر کرتے ہیں تو وہ آپ کے ہیلر لیول کے پاورز میں بھی بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک الگ سی فریکوینسی ہے، ایک الگ سی پاور ہے، اور الگ سے ایک طاقت ہے جو انسان کے وجود سے آتے ہیں. اللہ کنیکٹ کرتے ہیں انسان کو اس چیزوں کے ساتھ. تو اسی طرح ایک جو ہے نا اس میں جو 3rd لیول ہے اس میں جو نیگیٹیوٹیز ہے انوائرمنٹ کو بڑی خوبصورت بناتے ہیں، نیگیٹیوٹی کو ریموو کرتے ہیں. نیگیٹیوٹی جو منفی ہمارے خیالات ہیں، منفی انسان سے کچھ منفی انرجی بھی نکلتے ہیں تو وہ ریموو کر دیتے ہیں اور خوشگواریت لے آتے ہیں انسان کے ماحول میں. خوشگواریت ہمیں لیے ضروری ہوتی ہے. اور اس طرح کے یہ جو لیولز ہیں یہ بڑا اچھا اثر کرتے ہیں اس پہ، جو کہ ہماری جو پازیٹیو طاقت ہے جو پہلے سے اس کو انہانس کرتے ہیں، ہمارے ایکسلنسز کو انہانس کرتے ہیں، بہتر کرتے ہیں. اور دوسرے 4تھے لیول میں ڈسٹنس ہیلنگ ہے، جو ڈسٹنس ہیلنگ ہم دور سے شفا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اس پہ کرونک ڈیزیز الحمدللہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، معمولی بیماریاں دور سے. آپ کا مقصد ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی شخص اگر لاہور ہے یا کسی اور کتنا ڈسٹینس میں کنٹری میں ہے، کہیں بھی ہے، کہیں پر بھی ڈسٹینس نہیں ہے، اس کے لیے اللہ نے کوئی لمٹ نہیں ہے، اور اللہ لوگ ٹھیک کرتے ہیں. اسی طرح اب آتے ہیں ہم ایڈوانس لیولز. اچھا سر، میں ایک سوال اور کرنا چاہوں گا یہاں پر. جیسے کہ آپ نے کہا کہ لیول 3rd میں نیگیٹیوٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. میں نے اکثر یہ دیکھا کہ ایک گھر کے اندر 2 بھائی ہیں. صحیح.
ماں ایک ہے جو ان کی پرورش کر رہی ہے صحیح، یا باپ بھی وہی ہے، لیکن ایک جو ہے وہ نیگیٹو تھاٹ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ جو نیگیٹیوٹی ہے یہ اس کو کہاں، یا اس کے جو دوستوں کا سرکل ہوتا ہے یا اسکول کا جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے، یہ وہاں سے اس کو یہ نیگیٹیوٹی مل رہی ہوتی ہے. وہ کیسے وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے جبکہ رہے ایک ہی گھر میں، پیرنٹس ایک ہی ہے، تربیت ایک ہی ہے. دیکھیں اللہ نے جس طرح ہماری شکلوں کو ڈفرینٹ پیدا کیے ہے، شکل ہماری ڈفرینٹ ہے، ہماری کارکردگی بھی لوگوں کی ڈفرینٹ ہے، پیشے ڈفرینٹ ہے، اسی طرح ہماری جو شکل ڈفرینٹ ہے، جو ہماری کارکردگی ڈفرینٹ ہے دوسروں سے، ہمارے اندر اسی طرح ڈفرینس اس میں ہے. اچھا، اس وجہ سے ہوتے ہیں یہ سارے کچھ. زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں تربیت پہ. اچھا، تربیت پہ اس لیے ڈپینڈ کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں نہیں تربیت پہ نہیں، تربیت تو ہم نے بڑے اچھے دیے، ہم نے بہت اچھا بنایا اپنے بیٹے کو، اپنے اولاد کو، مگر یہ جو صحیح نہیں ہو رہا ہے ہم کیا کریں؟ یہ اللہ کی طرف سے ایسا ہوا ہے. وہ اللہ پہ ڈال دیتے ہیں تو بنعوذ باللہ کہ اللہ نے ایسا کیا، یہ اللہ کی طرف سے ایسا ہی ہے، ہم نے تو بہت کوشش کی ہے، ٹھیک نہیں ہوا. تو اللہ تو ایسا نہیں کرتا ہے، اللہ تو اچھے رہنمائی کا. تو کچھ لوگ بڑے عجیب غریب باتیں کرتے ہیں نا، دین کے حوالے سے بڑا گناہ ہوتا ہے اس باتوں کا. تو اللہ نے تو انسان کو طاقت دے، دو راستے بتائے اچھے اور برے، کہ کس پہ جانا ان پہ اپنی مرضی ہے، اور دونوں میں توفیق دیتے، طاقت دیتے، تم کرتے رہو، تمہاری مرضی ہے. تو بات یہ ہے کہ تربیت پہ 98% والدین کے اور ٹیچرز کی تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کسی شخص کے اچھے اور برے ایٹیٹیوڈ، اچھے اور بری رویہ، صحیح، یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں والدین، ٹیچر اور ماحول کی تربیت پہ، اور کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. فرینڈس کا جو سرکل ہے ضرور. اگر کوئی مثلا نشہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی شخص بیٹھتے ہیں تو لازمی کہیں نہ کہیں یہ مبتلا ہو جائیں گے. چھوٹے چیز سے سٹارٹ کرتا ہے، سگریٹ سے یا کسی پان سے، تمباکو نوشی سے، یا کئی گٹکے سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. ایسا ایسا چلتے چلتے تمباکو نوشی اور پھر تمباکو نوشی سے کوئی چلے جاتے ہیں دوسری نوشی پہ، پھر کوئی اور نوشی، کوئی اور نوشی ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر عادتوں میں چلا جاتا ہے. یعنی زیادہ تر ایسا ہوا ہے جی، تقریباً 98% ایسا ہوتا ہے. دیکھیں اگر سگریٹ نہیں ہوتے تو کون پیتا سگریٹ؟ کوئی بھی نہیں پیتا. ظاہر ہے. اگر کوئی اور چیز نہیں ملتی اسے تو کوئی بھی نہیں پیتا، ہی پاسبل نہیں، کیونکہ نہیں ملتے. ہو نہیں سکتا تھا. میں خود، میرا اپنا بھائی ہے، میں نے دیکھا کہ وہ سگریٹ پیتا تھا اور وہ نہیں چھوڑتا. باپ بھی بیمار ہو گئی تو ان کے سانس کو کوئی تکلیف ہوئی، میں بھی نہیں تھا کہ میں ہیلنگ دے دوں. تو مجھے ان کے کال آئے، میں کہا یہ سگریٹ کی وجہ سے. تو اس نے کہا تھا آج سے میں چھوڑوں گا، بس ختم. اسی وقت سے انہوں نے سگریٹ پھر کبھی نہیں لی. اتنا سگریٹ پیتا تھا وہ، کہتا ہے بس آج سے میں توبہ. میں نے کہا تھا سگریٹ کی وجہ سے میں ہیلنگ بھیجتا ہوں، میں ایک بار ہیلنگ بھیجوں گا، ٹھیک ہو جائے گی، دوبارہ بیماری آئے گی. صحیح. میں چاہتا تھا کہ یہ چھوڑ دے، دوبارہ بیماری آئے گی. تم گھر پہ ہوتے ہو اور تم اتنے اسٹرانگ ارادہ رکھتے ہو، تمہارے پاس ہیلنگ ہے، طاقت ہے، پاور ہے، تم چھوڑ دو. کہتا ہے تم نے تو کہا تھا کہ عادت کو لینے چاہیے اور پھر واپس چھوڑنے چاہیے، تم آ کے اب چھوڑو تو صحیح. کہتا ہے نہیں، ایک بار جو آپ نے کہہ دیا تھا دوبارہ میں چھوڑ نہیں سکتا. میں نے کہا چھوڑ سکتے ہیں انسان، میں نے بھی لیے تھے، چھوڑ دیے میں نے، تمہیں یاد ہے. کہتا ہے یہ تو ہے تمہاری ارادہ اسٹرانگ ہے، تمہارے پاس ہیلنگ پاورز ہے، تم تو ہو یہ ہو. تو میں نے کہا نہیں، آپ میں بھی ہے، آپ چھوڑ. پھر کبھی نہیں. یعنی ڈپینڈ کرتے ہیں اس پہ، تربیت پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ لوگ کیسے تربیت. الحمدللہ میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں جو میں نے تربیت دی ہے، اللہ کا شکر ہے، ان میں اتنی طاقت ہے، ان کے ارادے اتنے اسٹرانگ ہے، اتنے پاورفل ہے. اللہ کا شکر ہے کہ وہ عادت کو یوں چھوڑ دیتے ہیں، ایسا ہی چلے جاتا ہے. کوئی بھی عادت اگر چھوڑنا چاہتے ہیں، آپ خود لے لیں اپنے آپ کو کہ آپ خود بھی ایک وقت
میں آن ایئر کہہ سکتا جی ہاں بالکل، میں تو بہت سگریٹ پیتا تھا جی بالکل. اب آپ نے چھوڑی الحمدللہ، کوئی چیز نہیں. دیکھیں ایک ارادہ انسان کرے تو یہ چھوٹ جاتے ہیں نا، بالکل مجبوری ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے انسان بند ہو جاتا ہے اور یہ چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ سگریٹ چھوڑ دیتے، ارادہ نہیں ہوتا ہے ان کو چھوڑنے کا، چھوڑ دیں یار کیا مزہ آئے گا، پھر زندگی کیسے لگے گا، زندگی کا مزہ ہی نہیں آئے گا، مزہ ہی نہیں آئے گا. چونکہ وہ اس عادت کے ساتھ عادی ہو چکے ہوتے ہیں نا، تو اس وجہ سے ان کو ایسا لگتا ہے. لیکن جب چھوڑ جاتے ہیں بہت مزہ آتا ہے زندگی کا. پھر وہ بڑا کبھی فرق پڑتا ہے. اس سے کوئی بھی نشہ آپ چھوڑ دیں، کچھ کر دیں، تو پھر آپ، میں جب بہت سگریٹ پیتا تھا، یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، مجھے بہت ساری چیزوں کا ٹیسٹ ڈفرینٹ لگتا تھا. اب مجھے جب میں نے 2 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، میں نے سگریٹ نہیں پی، بالکل بھی نہیں پیا، تو اب مجھے صحیح ٹیسٹ آتا ہے، زبردست مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے، انجوائے، مجھے کھانے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، کھانے کا ہر چیز کا. جو دیگر مشروبات اگر میں پی رہا ہوں تو مجھے ان کا ریئل ٹیسٹ مل رہا ہوتا ہے. پہلے مجھے ریئل ٹیسٹ نہیں. اور آپ کے روم کتنا کلین صاف ہو، پہلا جو ہے نا وہ کتنا عجیب سا ہوتا، اور بالکل شخصیت کے ساتھ لگتا ہی نہیں تھا. صحیح، کیسے عجیب سا لگتا تھا نا. صحیح بات ہے. تو یہ اس برائیوں کو دیکھ کے اس کے تو انسان کو خود سمجھ آ جاتا ہے یار یہ تو بری چیز ہے، میرے ماحول کو بھی خراب کر رہے، آئندہ نسل بھی خراب کر رہے، بچوں کو بھی صحت خراب ہو رہے، باقی لوگوں کے بھی ہو رہے، میری والدین کی یا بچوں کی یا کسی کے بھی لائف پارٹنر کی لائف خراب ہو رہی ہے، صحت خراب ہو رہی ہے. اب بات اگر سگریٹ کی ہی چل رہی تو سر اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں اگر سگریٹ پی رہا ہوں اور کمرے میں پی رہا ہوں، اور کمرے کے اندر جیسا کہ آپ نے کہا کہ جیسے اگر وائف بھی ہیں یا کوئی اور ہے، تو مجھ سے جتنا میں متاثر ہو رہا ہوں نقصان کے حوالے سے، اس سے زیادہ نقصان ان کو بھی پہنچ رہا ہے. کیونکہ وہ بھی تو سانس، میں اگر پی رہا ہوں تو وہ بھی سگریٹ پی رہے ہیں نا، کیونکہ سانس کے ساتھ ان کے اندر تو پیور نیکوٹین جا رہا ہے آپ کے ساتھ. بالکل صحیح، بالکل وہ بھی پی رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات آپ فرما رہے، بالکل صحیح فرما رہے. جی پھر آپ کے جو پھر انسان کے منہ سے اتنا زیادہ وہ اسمیل آتے ہیں، اور اگر رات کو سونے سے پہلے برش نہ کیا جائے اور کبھی بھول جائے تو وہ ایک قسم کے ایسا اسمیل وہ آتے ہیں منہ سے، ایسے برا اسمیل آ جاتا ہے کیونکہ وہ دور نہیں ہو سکتا ہے. صحیح، بہت مشکل ہوتا ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں لوگ ایک شغل سمجھتا ہے، چلو تھوڑا ایکٹیویٹی ہے، ایکٹیویٹیز اور بھی لے سکتا ہے انسان، بہت سی ایکٹیویٹیز لے سکتا ہے انسان. کچھ لوگ ہوتے ہیں جس طرح کے بالکل جو برگر ٹائپ لوگ جو کہتے ہیں، جو لوگ لوگوں کی جو لفظ ہے میں تو نہیں کہتا ہوں، جو وہ یعنی وہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ فخر کرتا ہے سگریٹ پیتے ہوئے، اور ایسا جو بھی یعنی ان کی صحت کے لیے مضر ہو وہ کرتے ہوئے ان کو بہت فخر ہوتا ہے. لیکن جب ان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر بڑا افسوس کرتا ہے، کہتا ہے وہ جو ٹائم تھا اس کے بغیر بھی ہو سکتا تھا، ہم کامیابی حاصل کر سکتے تھے. بہت سی دنیا کے کامیاب لوگ ہیں جو اس تمباکو نوشی نہیں کرتے. صحیح. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمباکو نوشی سے یا کسی نشے سے ہم زندگی آگے بڑھیں. اب میڈیکل آپ دیکھیں کہ اس چیزوں کے اتنے نقصانات ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، بہت نقصانات ہیں میڈیکل دیکھیں. لیکن جو لوگ دیکھتے ہیں ابھی تک تو مجھے کوئی نقصان ہی نہیں ہوا، لیکن ان کو آپ کہہ دو کہ آپ چند سیڑھیاں اوپر چڑھو، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو نقصان کیسے نہیں. لنگز آپ کی جگڑی ہوئی، پکڑی ہوئی ہے آپ کی چیسٹ، آپ آہستہ آہستہ آپ کے ہارٹ پرابلمز ہو جاتے ہیں، اور ہارٹ ایک دم ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں، انسان ختم ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہاں گیا. یہ تو کولیسٹرول سے بھی زیادہ خطرناک ہے سگریٹ جو ہے. سگریٹ تو کولیسٹرول کو بڑھا دیتے ہیں، بلڈ پریشر کو ہائی کر دیتے ہیں، شوگر میں بھی مدد کرتے ہیں کہ شوگر کو ہائی کریں.